اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 172 سے سٹارٹ کریں گے۔ تھوڑا سا ہیڈز اپ دے دوں، یہ احد کے فوراً بعد کی شروع کی جو آیات ہیں 172 اور 173، اس میں احد کے بعد جو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کیونکہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا کہ پاسبل ہے کہ احد میں مسلمانوں کی ہار ہوئی ہے، تو یہ لوگ ریئلائز کریں، مکہ کے جو مشرکین تھے جو جیت کر گئے تھے احد، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ریئلائز کریں کہ مسلمانوں کو کمپلیٹلی ہٹا دیں صفحہ ہستی سے، اور یہ بہت اچھا موقع ہوتا ان کے لیے اگر وہ مڑ کر آتے، اور مسلمان جو ہے وہ بالکل ان کا گارڈ ڈاؤن ہوتا، اور وہ بھی صرف دفنانے اور اس میں لگے ہوئے تھے شہیدوں کو۔ تو دوسرے ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس بات کا خیال آیا تو انہوں نے مسلمانوں سے اس چیز کا ذکر کیا، اور اتنے غم میں تھے مسلمان اور اتنے چوٹیں لگی ہوئی تھی اور زخمی تھے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا اور ہمراہ الاسد تک گئے، اور 8 میل جو دور ہے وہاں سے احد سے، تو اس حالت میں بھی وہ وہاں تک گئے۔ لیکن پھر اور اس طرف سے یہ تھے کہ ابو سفیان کو یہ خیال آیا تھا، لیکن پھر اس نے یہ خیال چھوڑ دیا اور وہ واپس چلا گیا۔ پھر مسلمان واپس آ گئے، اور جو 173 ہے آج کی آیت، اس میں احد کے 1 سال بعد کی بات ہے، کیونکہ احد سے جاتے وقت ابو سفیان نے چیلنج دیا تھا کہ آج سے 1 سال کے بعد دوبارہ بدر پر ملیں گے۔ یاد رہے کہ پہلا غزوہ بدر تھا جو مسلمان جیتے تھے، اور پھر غزوہ احد تھا جو مشرکین جیتے تھے، اور پھر انہوں نے چیلنج دیا تھا کہ اگلے سال دوبارہ بدر کے میدان میں ملیں گے۔ اور پھر ہوا یہ کہ ابو سفیان کی ہمت پست ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ ایسا طریقہ ہو کہ مسلمان خود ہی نہ آئیں، تو اس نے افواہ پھیلا دی اور مسلمانوں کے درمیان میں، تاکہ دہشت پھیل جائے کہ مشرکین بہت بڑی فوج لے کے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر مسلمان تھوڑے ڈر گئے، سہم گئے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ وہ وعدے کے مطابق بدر کے مقام پر جا رہے ہیں مشرکین سے لڑنے کے لیے، تو 1500 مسلمان ان کے ساتھ چل دیے اور وہاں پہنچ گئے۔ جب ابو سفیان نے یہ سنا تو وہ 2000 کا لشکر لے کے آنے لگا، 2 دن سفر کیا، ابھی بدر پہ نہیں پہنچا تھا اور واپس مڑ گیا کیونکہ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اور پھر مسلمان وہاں پہ کچھ 8 دن ٹھہرے اور تجارت کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نفع دیا، تو کوئی ضرر بھی نہیں پہنچی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور فائدہ حاصل کر کے تجارت میں وہ واپس آ گئے۔ اسے غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں، یعنی اسمال، چھوٹا۔ تو یہ 172 اور 173 میں اس بارے میں بات ہوگی۔ اسی کے اوپر تھوڑی سی کامنٹنگ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کو ڈرا دیتا ہے، اور پھر جو کفار ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انہیں ڈیل دیتا ہے، اور پھر آخرت میں انہیں خوب سزا دے گا۔ یہ آئی تھنک 175 to 79 کچھ اس طرح سے ٹاپک چلے گا۔ تو 172 میں ریڈ کرتی ہوں۔ الذین، وہ لوگ، استجابوا، جنہوں نے جواب دیا، جواب سے ہے نا روٹ، جیم واو با، یعنی جواب دیا، للہ، اللہ کے لیے، والرسولی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، من بعد، اس کے بعد، جو ماں، جو اصابہم، صاد واو با، جو پہنچی تھی ان کو، القرح، تکلیف، چوٹ، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے احسان کیا، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔
ان لوگوں کے اچھے اخلاق، اچھی بہادری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ اتنی چوٹ، اتنی تکلیف، اتنے زخم، اتنے غم کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہمراہ الاسد تک گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے احسان کیا، یعنی نارمل ڈیزرونگ جو ان کا بیہیویئر ہونا چاہیے اس سے بہت اعلیٰ تھا، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دیں گے۔ اب اگلی آیت میں 173 میں غزوہ بدر صغریٰ کا ذکر ہے۔ الذین، وہ لوگ، قالا، جنہوں نے کہا، لہم، ان کے لیے، الناسو، لوگوں نے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مشرکین نے اسپائی بھیجے تھے، ابھی تک ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے کہا، کیونکہ انہوں نے رومر پھیلایا تھا، افواہ پھیلائی تھی۔ ان الناس، بے شک لوگ، قد، تحقیق، جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، پس ڈر جاؤ ان سے، فزادہم، لیکن زیادہ ہو گیا ان کے لیے، ایماناً، ان کا ایمان، یعنی ان لوگوں نے تو آ کر اس طرح سے افواہیں پھیلائی اور ڈرایا کہ لوگ بہت جمع ہو گئے ہیں وہاں پر، مکہ سے بہت بڑی ٹروپ آ رہی ہے جمع ہو کے، بس تم ڈر جاؤ، یعنی تمہیں ڈرنا چاہیے، یہ وہ وقت ہے کہ تمہیں ڈر جانا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کا رویہ کیا تھا، فزادہم ایماناً، بس زیادہ ہو گیا ان کا ایمان۔ ان باتوں نے ان کو ڈرانے کے بجائے اپوزٹ ریئیکشن دیا کہ ان کا ایمان بڑھ گیا، انکریز ہو گیا۔ وقالو، اور انہوں نے کیا فرمایا، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے، نون الف نا ہے نا، کافی ہے ہمارے لیے، اللہ، اللہ، اور نعم الوکیل، نعم یعنی بہترین، الوکیل کارساز ہے، وہی مطلب جو ہمارا ہینڈل کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے راستے نکالنے والا ہے۔ فانقلبوا، پس وہ پلٹے، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ لوگ چلے گئے تھے بدر کے میدان پہ، پر ابو سفیان اور اس کی فوج نہیں آئی، تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 174 میں، فانقلبوا، پس وہ پلٹے، قلب کا مطلب ہوتا ہے نا الٹ پلٹ، تو پس وہ پلٹے یعنی مسلمان پلٹے، بنعمت، ساتھ نعمت کے، بلیسنگز کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور فضل، اور فضل سے، لم، ہرگز نہیں، کیا فضل ہوا، ہرگز نہیں، یمسسہم، میم سین سین اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ٹچ ہونا، ہرگز نہیں چھوا ان کو، سوء، کسی تکلیف نے، اور اتبعوا، وہ انہوں نے اتباع کیا، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کا، یعنی کہ انہیں تکلیف بھی نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کا اتباع بھی کر لیا، یہ اللہ کا فضل ہو گیا ان کے اوپر۔ واللہ، اور اللہ، ذو فضل عظیم، بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، عظیم فضل کرنے والا ہے۔ تو آپ اس آیت میں دو لفظ دیکھیے 174 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ پلٹے، یعنی مال، پیسہ، تجارت میں فائدے سے، اور دوسری چیز کس چیز کے ساتھ پلٹے، فضل کے ساتھ۔ کیا فضل تھا کہ تکلیف بھی نہیں پہنچی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی، تو دو فائدے ہو گئے، مال میں دنیاوی فائدہ بھی ہوا اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب نچھاور کرتے ہیں اپنے فضل، اپنی نعمتیں، تو اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا اعتماد کرنا چاہیے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل ضرور پڑھنا چاہیے۔ پھر ہے آگے 175، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جب تھوڑے عرصے کے لیے مسلمان ڈر گئے تھے نا ان افواہوں سے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بے شک ذالکم، یہ الشیطان، شیطان تھا، یخوف، وہ خوفزدہ کر رہا تھا اولیاءہ، اپنے ولیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ایجنٹس پھیلا کر اس نے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی تم سب کو، یعنی مسلمانوں کو۔ فلا، پس نہ، تخافوہم، تم خوف کھاؤ اس سے یا ان سے،
تخافو تا سے شروع ہو رہا ہے نا تم، خافو خوف کھاؤ ہم ان سے، و اور خافونا اور خوف کھاؤ، ان کنتم یعنی نی کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو صرف اللہ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلب ان لوگوں کو کمپلیٹلی سپورٹ کیا کہ اللہ نے ان کو اپنی رضا بھی دی، اللہ نے نعمتیں بھی خوب ساری دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ریئیکشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور ان کو اس کے اوپر اینالائز کرنا سکھا رہے ہیں کہ تمہاری جو حالت تھی وہ دیکھ لو، یہ شیطان کی طرف سے تھی، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے اوپر توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بچائیں گے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، ولا اور نہ، يَحْزُنْكَ میں روٹ ہے حَزَنُون، اس کا مطلب ہوتا ہے غم، پریشان کرنا، یا سے شروع ہوا یعنی وہ، کا پہ اینڈ ہوا یعنی تجھ کو یا تم کو، اور نہ وہ غمگین کریں تم کو۔ کون غمگین نہ کریں؟ الذین وہ لوگ، یسارعون فی الکفر وہ لوگ جو سرعہ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اسٹرائیو کرتے ہیں کفر کی طرف۔ انہم بے شک وہ، لن ہرگز نہیں، یضر اللہ وہ ضرر پہنچائیں گے اللہ کو، شیئا کچھ بھی، ہرگز وہ کوئی تکلیف اللہ کو نہیں پہنچا سکتے جو اسٹرائیو کرتے ہیں کفر میں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا 175 تک ان کا ٹاپک چلے گا، جو عہد کے بعد کی 2 چیزیں تھیں، ایک فوراً بعد دوسرے دن کی اور ایک دوسرے سال کی، اور پھر جو ہے یہاں پہ کفر کرنے والوں کے بارے میں بات آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی جو حرکتیں ہیں ان سے آپ نے غمگین نہیں ہونا، کیونکہ یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دعا درا ہے یا درو کا روٹ، پھر ہے یرید اللہ وہ چاہتا ہے اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ، راوا و دال سے ہے یریدو، ارادہ رکھتا ہے اللہ، اللہ یجعل لہم، اللہ 2 لفظوں سے بنا ہے، ان لا، کہ نہ، یجعل وہ بنائے، لہم ان کے لیے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اللہ نہ بنائے ان کے لیے، کیا چیز نہ بنائے؟ حظً حصہ، فی الآخرہ، آخرت میں اللہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی حصہ، کوئی چانس ہی نہ بچے آخر میں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے، تاکہ دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ ابھی چھوڑ دیں، آگے یہی بتایا جائے گا، تاکہ ان کا جو بھی عذاب ہے وہ کلیکٹ ہوتا جائے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، 177 پر ہیں ابھی ہم، ان الذین بے شک وہ لوگ، اشتروا الکفر بالایمان، اشتروا کا میننگ دونوں طرح آتا ہے، خریدنا اور بیچنا، ٹریڈ کرنا، یعنی جس نے ٹریڈ کر لیا کفر کو بالایمان کے، ایمان بیچ کر، ایمان مل سکتا تھا لیکن اس کو چھوڑ کر کفر لینا چاہا، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ لن یضر اللہ شیئا، دوبارہ وہی فریز ہے، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، یضر دوارا ضرر پہنچانا، اللہ کو، شیئا بالکل بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے ذرا بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، عظیم ہوتا ہے بڑا، عین زوا میم اس کی روٹ ہوتی ہے، اور جیسے ہماری ہڈیوں کو بھی عظم کہا جاتا ہے نا، خاص طور پہ جو بیک بون ہے اس کو عظم کہتے ہیں، تو عظیم یعنی لمبی، یعنی بڑا، لانگر، چلتا جائے گا، اینڈ نہیں ہوگا۔ اور علیم جو ہے وہ حمزہ لام میم سے ہے، یعنی دردناک، بہت پینفل پنشمنٹ ہوگی۔ پھر 178 ہے، ولا اور نہ، یحسبن الذین کفروا، یحسبن دوبارہ یا سے سٹارٹ ہوا ہے، اور نہ وہ سمجھیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا نہ سمجھیں؟ انما بے شک، نملی ہوتا ہے کسی چیز کا لمبا ہونا، کہ بے شک ڈھیل اللہ کی طرف سے جو ہے، لہم ان کے لیے، خیرن بہتر ہے، لانفسہم ان کی نفسوں کے لیے،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفر کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے جو ڈیل ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے. انما بے شک نملی لہم ڈیل جو ہے ان کے لیے لیزدادو میں لی سے سٹارٹ ہوا، یعنی لیے اس لیے ہے تاکہ یزدادو وہ زیادہ کر دے اس کو اثم میں گناہوں میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا، humiliating شرمندہ کرنے والا، embarrassing. تو آپ دیکھیے کہ 176 177 اور 178 میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ٹائپ آف عذاب کا ذکر کیا ہے. یہاں پہ پہلے ان کے بارے میں بات کی کہ کتنے جب اللہ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اس حال میں بھی کہ انہیں اتنی زخم، اتنی تکلیفیں، اتنے غم آئے ہوئے ہوں گے. ظاہر ہے جو لوگ زندہ ہوں گے ان میں سے کچھ کے بھائی باپ رشتہ دار بھی قتل ہوئے ہوئے ان کے سامنے ہوں گے، ان کو ابھی دفنایا ہوگا اور انہیں کہا گیا ہوگا کہ ابھی چلیں آگے، شاید ہمیں اور بھی جنگ لڑنی پڑ جائے. تو کتنی مشکل کا وقت ہوگا. یہ چیزیں تھیوری میں پڑھنا تو بہت آسان لگتی ہیں، لیکن اصل میں ایسی آزمائش ہماری کسی بھی آزمائش کے مقابلے، کوئی بھی آزمائش اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے اگلے سال جب یہ افواہیں ہوں تو کہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو بھی انسان یہی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں واپس تو مشکل ہی میں آؤں، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ دینا بہت بڑی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تعریفیں کی ہیں اور اللہ نے انہیں اجر بھی دیا ہے، اور یہاں پہ ان کو تسلی دی ہے کہ جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں اور کفر میں اسٹرائیو کرتے ہیں تو انہیں عذاب عظیم، آیت 176، پھر آیت 177 عذاب علیم، پھر آیت 178 عذاب مہین، کہ انہوں نے اگر بہت تنگ کیا تو انہیں لمبا عذاب دیا جائے گا، بہت درد دیا، ان کو تکلیفیں دی مسلمانوں کو تو انہیں عذاب علیم دیا جائے گا، اور بہت رسوا کیا، بہت شرمندہ کیا، بہت مشکلات میں ڈالا تو عذاب مہین دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 179 میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں اس کا ٹاپک کیا ہے 179 کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہمیشہ نہیں مکس نہیں رہیں گے، مطلب یہ اتنا خلط ملط نہیں رہیں گے مسلمان اور منافق. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی، کیونکہ ایک طرف کافر تو الگ ہو گئے نا، وہ تو نظر ہی آ رہے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں اور سب کچھ اسٹرائیو کر رہے ہیں کفر میں، اور منافق جو ہیں وہ مکس ہو کے پڑے ہوئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ منافق کے اوپر آتے ہیں 179 میں. ما کان اللہ نہیں ہے اللہ لی کے لیے یذر المؤمنین، یذر کہ وہ چھوڑ دے المؤمنین مومنوں کو، علی ما انتم علی اوپر ما جو انتم ہو تم علیہ اس میں، یعنی جس حال میں مومنین ہیں اللہ تعالیٰ اس حال میں ان کو نہیں چھوڑ دیں گے. حتیٰ یہاں تک کہ یمیز تمیز کر لیں، فرق کر لیں، ٹھیک ہے، الگ الگ کر لیں، چن لیں، الخبیث من الطیب، خبیث کو، ناپاک کو، من الطیب پاک صاف ستھرے کو سے، یعنی لوگوں کی قسموں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے. اور ویسے بھی جو جن کے دلوں میں نفق ہوتا ہے تو وہ پاک پیور دل نہیں ہو نا، امپیورٹی کو پیورٹی سے اللہ تعالیٰ الگ کر لیں گے. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ کے لیے لیے یطلعکم اطلاع دے تم کو، طلع تو لام عین طلع، ٹھیک ہے، کہ طلع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز، جیسے طلوع کا لفظ بھی اس سے ہے نا کہ عیاں کر دیں، اوپن کر دیں، ٹھیک ہے، تو کہ یا مطلع کرنا اردو میں ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں، کہ نہیں اللہ کے لیے کہ مطلع کرے تم کو علی الغیبی، غیب کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ غیب پر سب کو اس طرح مطلع نہیں کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہنٹس بتائیں گے، سمٹمز بتائیں گے، نشانیاں بتائیں گے اور سمجھنے کی صلاحیت دیں گے. ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یجتبی وہ اجتبا کرتا ہے، یعنی وہ چن لیتا ہے. مجتبا مصطفیٰ یہ نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہیں سے ہے نا. یجتبی وہ چن لیتا ہے، من الرسلی
اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو چاہتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات غیب کی جو بتانا چاہیں اللہ تعالیٰ تو وہ اپنے رسول میں اگر کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں جس کو بھی وہ چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ سب کو سب بات پتہ ہوتی ہے. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایونچولی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی لسٹ بھیجی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ ان کو غیب کا علم دیا جائے. فآمنوا پس ایمان لے آؤ باللہ ساتھ اللہ کے ورسولہ اور اس کے رسولوں پر. وَإِنْ اور اگر تؤمنوا تم ایمان لائے، وَتَتَّقُوا اور تم نے تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ پس ان کے لیے ہے اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت عظیم اجر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اٹس ہارڈ ٹو بی مکسڈ اپ ود آل کائنڈز آف پیپل، کیونکہ ایک تو یہ کہ کفر برا ہے، لیکن کفر میں یہ آسانی ہے کہ ایٹ لیسٹ یو نو ہو یور اینیمیز آر، ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن کون ہیں. لیکن یہ کہ منافقین کے ساتھ ڈیل کرنا اور بھی مشکل اور چیلنجنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا اسپائی کون کر رہا ہے، آپ کی انفارمیشن باہر لے کے کون جا سکتا ہے، جھوٹ موٹ آپ سے کون بات کر رہا ہے، آپ کی بات کو غلط طریقے سے کون آگے پیش کر دے گا، اور کہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کہاں پہ بات کس طرف چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ پیور اینڈ امپیور کو الگ الگ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اطلاع بھی سب کو نہیں دیں گے، لیکن رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم پیور ہو جائیں، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، پھر ہمارے لیے اجر عظیم ہے. ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں اسپیسیفکلی پتہ چل جائے کہ کون ہے. ہم اگر اپنا کام ٹھیک کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پیور والی باسکٹ میں ڈال دیں گے. ولا اور نہ یحسبن الذین وہ سمجھیں وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے آتاہم اللہ جو دیا ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل میں سے، ہوا خیر لہم کہ یہ بہتر ہے. اگر مطلب وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم بلکہ ہوا وہ شر برا ہے لہم ان کے لیے. سیطوقون ان قریب یا سے مطلب ہے کہ وہ توقون توقاف یعنی کڑے، ان قریب وہ کڑے بن کے آئے گا، ماں جو بخیلو انہوں نے بخل کیا، بھی ساتھ اس کے یوم القیامہ، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، یہاں پہ کنجوسی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی فضل سے نوازا ہوا اس کے باوجود بخل کرنا کا میننگ ہے کہ جو خود کی بھی ضرورت ہو اس سے بھی کم، یا کسی کو دینے میں بھی جنرس نہ ہونا، اپنے گھر والوں کو بھی کے اوپر بھی خرچ نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے جو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی عادت ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بری عادت ہے. وہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا، ما بخیلو جو وہ جس میں وہ بخل کرتے ہیں، جو وہ کنجوسی سے جمع کرتے ہیں، یوم القیامہ یوم قیامت میں. وہ اور للہ اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماوات والارض آسمانوں کی اور زمین کی. جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کا تو اپنا کچھ ہے بھی نہیں. کس چیز کی کنجوسی کرتے ہیں جب دیا ہی اللہ تعالیٰ نے ہے ہی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا زمین اور آسمان میں. واللہ اور اللہ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے. لقد البتہ تحقیق سمع اللہ سن لیا اللہ نے، قول الذین قول ان لوگوں کا، قالو جو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، وہ اور نحنو اور ہم اغنیاء ہم غنی ہیں، یعنی ہم دینے والے ہیں اور ہم جنرس ہیں.
اس طرح کی آیات آتی ہے نا جب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کون دے گا لون یا اللہ کے کام میں خرچ کرنا یا چیریٹی، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو زمین اور آسمان میں ہے اللہ ہی نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے لوگوں کے درمیان ڈفرینٹ اماؤنٹس اور ڈفرینٹ بلیسنگز، تاکہ یہ اللہ ٹیسٹ کر سکے کہ ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں بچوں کی طرح کہ یہ میرا ہے میرا ہے کرتے ہیں، یا ہم عقل استعمال کرتے ہیں کہ یہ دیا ہی اللہ نے ہے اور اللہ کنٹینیوسلی ہمیں اور بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ جو ایک بار دے سکتا ہے اس کے لیے بار بار دینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور جو روک سکتا ہے اس کے لیے روکنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیریٹی کا کیوں کہتے ہیں، ہمیں اللہ کی راہ میں یا غریبوں کی مدد کرنے کو کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتبو ان قریب لکھ لیں گے، کتب سے ہے نا، ماں جو قالو کہتے ہیں، وہ اور قتلہم اور جو قتل کیے انہوں نے، الانبیاء اور نبیوں کے، بغیر حق بغیر حق کے، ونقولو اور ہم ان سے کہیں گے، ذوقو چکھو، عذاب الحریق عذاب دردناک، عذاب جلنے والا، ذالکہ یہ، بما قدمت وجہ اس کے جو آگے بھیجا، قدمت قدم سے ہے، قدم کا مطلب آگے آگے قدم لیتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں عذاب الحریق دیا جائے گا تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ بوجہ اس کے جو آگے بھیجا تمہارے قدموں نے، یعنی تم نے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، یعنی تمہارے ہاتھوں سے تم نے، you did it with your own hands, you brought this to yourself، ایدیکم اپنے ہاتھوں سے، وَأَنَّا اور بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر۔ کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، جو آیت نمبر 180 ابھی ہم نے پڑھی ہے سورہ آل عمران میں سے، بخل کے بارے میں، اس سے ریلیٹڈ، جس کا میننگ یہ تھا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے اور وہ اس میں اپنی کنجوسی کرتے ہیں اور اپنا بہتر سمجھتے ہیں کنجوسی کو، تو وہ اس کو بہتر خیال نہ کریں، بلکہ ایکچولی کنجوسی ان کے لیے بدتر ہے، بری چیز ہے۔ عنقریب قیامت کے روز یہ اپنی بخل کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے، یعنی جس چیز کے اندر انہوں نے بخل کیا ہوگا تو وہ توق کی طرح ان کے گلے میں اور ان کے بازو میں کڑے پہنائے جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان زکوٰۃ میں روکے گا مال اپنا، تو وہ مال اس دن قیامت کے دن سانپ بن کے اس کے سر پہ بیٹھے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے کی قوموں کو بھی برباد کر دیا اور انہیں ان چیزوں کی طرف لے گئے جو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی۔ ایک اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں دنیا کا سب سے امیر انسان بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل کو اطمینان دو اور تم دنیا کے سب سے امیر انسان بن جاؤ گے۔ اس کا میننگ یہی ہے کہ اگر انسان کے پاس یہ تسلی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں جو لکھ دیا ہے تقدیر کے اوپر، یعنی انسان بلیو کرے کہ جو مجھے ملنا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، چاہے وہ 2 پہاڑ کے نیچے ہی ہو، یعنی، اور جو مجھے نہیں ملنا وہ نہیں ملے گا چاہے 2 ہونٹوں کے بیچ میں ہو۔ تو انسان اگر مطمئن ہو جائے گا اور شکر گزاری کرے گا نا اللہ تعالیٰ کی، جو چیز بھی اس کو ملتی جائے گی اس پر، تو وہ اپنے آپ کو خود ہی امیر فیل کرے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امیری مال حاصل کرنے سے نہیں ملتی، امیری جو ہے وہ انسان کی دماغی فیلنگ ہے، اس کی سائیکلوجیکل چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا سکون میں محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ اس طرح بھی حدیث ہے نا کہ ابن آدم کو اگر پہاڑ بھر کر بھی سونا دیا جائے تو وہ ایک اور پہاڑ کی تمنا کرے گا۔ تو یعنی تسلی نہیں آئے گی، جب صرف مال ملتے رہنے سے انسان کو تسلی نہیں آئے گی۔
ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جنرس ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، چاہے وہ علم والا نہ ہو، وہ اللہ کو زیادہ بہتر ہے برعکس اس کے کہ جو بہت عبادت گزار ہو لیکن انتہائی بخیل ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اپنے مال حاصل کرنے میں، کیونکہ جو تمہیں ملنا ہے وہ تمہیں مل کر آئے گا، چاہے جتنا بھی سلو ہو، یعنی جتنا بھی آہستہ آہستہ ملے، اور ان چیزوں سے بچو جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی حرام سے بچو۔ اور ظاہر ہے جب انسان کنجوسی کرتا ہے نا تو وہ حرام کی طرف بھی جانے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے۔ ایک اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، کہ ہر روز اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں 2 فرشتے، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے موقع پایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کسی کی مدد کی، اور وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اس کو اور دے کیونکہ اس نے تیری راہ میں خرچ کیا ہے۔ اور جو دوسرا فرشتہ ہے وہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، جس شخص کے پاس موقع آیا ہو کسی کی مدد کرنے کا، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، تو وہ فرشتہ، دوسرا فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو تباہ کر دے، کم کر دے، کیونکہ اس نے کنجوسی دکھائی۔ ایک حدیث جو ہے جس سے ہمیں کنجوسی کا دوسرا روایتی معنی سے الگ میننگ پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے جانے پر بھی درود یا صلاۃ تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کنجوس کون ہے؟ وہ انسان جس کے آگے میرا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شخصیتوں کی فیلنگ بتائی ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں کھل کے خرچ کرتا ہے اور اس کے برعکس جو انسان کنجوسی دکھاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا انسان ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے میٹل کی ذرہ پہنی ہوئی ہو، اور جب اس کے آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو جو انسان جنرس ہوتا ہے اور وہ کھلے دل سے خرچ کرتا ہے، تو ایسے ہے کہ جیسے وہ ذرا اس کے لیے لوز ہو جائے، آرام دہ ہو جائے، اور اسے اچھی سانس آئے، اسے سانس لینے میں آسانی ہو جائے۔ ایسے ہوتا ہے کہ جو کھل کے خرچ کرتا ہے اور اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں۔ اس کے برعکس جو کنجوس ہوتا ہے، اس کے پاس جب کسی کی مدد کرنے کا موقع آئے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے جو ذرا پہنی ہوئی اپنے جسم کے اوپر وہ تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کو بھینچ دیتی ہے، یعنی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اسے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے جب اسے کسی کی مدد کرنی ہو، اور اسے پیسہ نکالنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو شخص بھی بخیل ہے وہ اپنی نفس کی وجہ سے بخل کرتا ہے، لیکن جب انسان کا دل دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو وہ اس کا دل کرتا ہے کہ بس دنیا میں خرچ کرے یا مال جمع کرتا جائے اور دنیا حاصل کر لے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، پھر وہ جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کی محبت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور بس صرف اور صرف وہ آگ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایک مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک اس کی کنجوسی، ایک کنجوسی ہے، اور ایک بری عادتیں، بدتمیزی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ فرمایا کہ جو شخص اپنا مال جمع کرتا ہے اور کنجوسی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں دور کر لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا سے محبت چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ تو دعا کے ساتھ جو کنجوسی کے لیے ایک دعا بھی ہے صبح شام کی دعاؤں میں، اس سے اینڈ کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ صبح شام کی دعا بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو مال کی محبت یا کنجوسی کی عادت ہو اس کو بھی دور کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ تو یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں عجز سے، عاجزی سے، یعنی کسی بھی قسم کی محتاجی سے، والکسل سستی سے، والجبن خوف سے، والبخل کنجوسی سے، اعوذ بک من عذاب القبر قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا اور دنیا کے فتنوں سے،
دنیا کی آزمائشوں سے، والممات اور موت کے فتنے اور آزمائش سے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔